مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص جامعۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کا ایک بہت ہی پیارا شعبہ ہے، وہاں موجود طلباء، اساتذہ اور اراکین مجلس اسلامی بھائی، الحمدللہ دعوت اسلامی کے شعبے جامعۃ المدینہ میں روزانہ ہی کم و بیش صبح 10:10 پر ایک تعلیمی اور تربیتی پیریڈ ہوتا ہے، ایک ایسا درجہ ہوتا ہے جس میں مدنی چینل کے ذریعے سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اور آج جو یہ بیان آپ کے درجے میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے، یہ بیان ہم نے آپ سب کے لیے ریکارڈ کیا ہے، اور جہاں جہاں دنیا بھر میں جامعۃ المدینہ سے بالخصوص تعلق رکھنے والے طلباء، اساتذہ، ناظمین، اراکین مجلس وغیرہ ہیں، وہ بھی توجہ کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی۔ ایسا نہیں کہ یہ بیان صرف جامعۃ المدینہ والوں ہی کے لیے فائدہ مند ہوگا، بلکہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں ہر ہی مسلمان کے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توجہ کے ساتھ اول تا آخر اچھی نیتوں کے ساتھ بیان میں شرکت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ عز و جل اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ آقا نے فرمایا ومن صلی علی عشرا صلی اللہ علیہ مئتا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجا، اللہ عز و جل اس پر 100 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ پھر آگے فرمایا ومن صلی علی مئتا کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق و براءۃ من النار واسکنہ اللہ یوم القیامۃ مع الشہداء۔ آقا فرماتے ہیں جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجا، اللہ عز و جل اس کی آنکھوں کے درمیان منافقت اور جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ دے گا، اور قیامت کے دن اسے شہداء کے ساتھ اٹھائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا غور کیجئے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے طلباء، جامعۃ المدینہ سے بالخصوص تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، 100 بار درود پڑھنے میں وقت کتنا لگتا ہے، فضیلت کتنی بڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی منافقت سے، جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا، رہائی کا پروانہ بھی عطا فرماتا ہے۔ حشر شہیدوں کے ساتھ ہونا ہے۔ بعض اوقات جب ہم کتابوں سے تعلق رکھتے ہیں، پڑھنے پڑھانے سے ہمارا معاملہ ہوتا ہے، تو ایسا محسوس اپنے آپ ہی کر لیتے ہیں کہ اب میرے پاس تو وقت ہی تھوڑا ہے۔ لیکن اگر میں اور آپ غور کریں کہ ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان تک، اپنے جامعۃ المدینہ میں اپنے درجے تک جاتے تک ہمارے پاس کتنا وقت ہوتا ہے، پھر اسی طرح جب درجہ ختم ہو گیا اس کے بعد پورا دن ہے، تو پورے دن میں ہمارا صبح ناشتے کا ٹائم بھی ہے، پڑھائی کا وقت بھی ہے، دہرائی کا وقت بھی ہے، مدنی کاموں کا وقت بھی ہے، اور بہت سارے ہم نے اپنے اوقات ٹائم ٹیبل بنائے ہیں۔ پورے دن میں ہمارا درود ٹائم کہاں ہے؟ ہمارے جدول میں کوئی پرٹیکولرلی، کوئی خاص طور پر ہم نے کوئی درود ٹائم رکھا ہے؟ حالانکہ فضائل، ماشاءاللہ آپ سب کتابوں کو پڑھنے والے ہیں، کتنی احادیث، یعنی درود پاک کے فضائل پر علماء نے، محدثین نے ابواب باندھے، بلکہ درود پاک کے فضائل پر الگ کتابیں لکھی گئیں۔ اتنی حدیثیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں۔ اور پچھلے دنوں مفتی قاسم صاحب کے ساتھ ایک سفر پر ہم تھے، تو ایک شخصیت کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو آپ یقین کریں ہماری ان سے ملاقات ہوئی عرب امارات میں۔ ہم مفتی صاحب کا بیان تھا، ہم عرب امارات سے آگے چلے گئے، تو ہمارے بعد اور اسلامی بھائیوں کی ان سے ملاقات ہوئی، تو ان اسلامی بھائی نے ہمارے اسلامی بھائیوں کو بتایا، اور بڑی عجیب و غریب بات بتائی کہ
ان کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حاضری ہوئی تو انہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری بچی کی شادی ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ان کی اپنی رقم کہیں پھنسی ہوئی تھی. کہتے بس دربار رسالت میں حاضری ہونے کی دیر ہے اور ابھی میں گھر نہیں پہنچا کہ جس بندے پر کئی سالوں سے میری رقم موجود تھی وہ اس بندے کا خود ہی فون آتا ہے کہ تمہاری وہ رقم مجھ سے لے جاؤ. پھر مدینہ منورہ کی ایک شخصیت کو، ایک مدینہ منورہ کی بہت بڑی شخصیت نے ان کو مدینہ شریف سے انڈیا میں فون کیا، وہ انڈیا کی شخصیت تھی. ان کو فون کیا کہ آپ کی بچی کی شادی ہے اور مجھے آپ کی بچی کی شادی میں شرکت کرنے مدینہ منورہ سے آنا ہے. عربی شخصیت. تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ کہاں تکلیف کریں گے، آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے. کہا نہیں، مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوئی ہے اور آقا نے فرمایا ہے کہ مجھے مدینہ منورہ سے آپ کی بچی کی شادی میں ہند میں آ کر شرکت کرنی ہے. اچھا، وہ بظاہر جیسے جو اسلام پہ ساری باتیں کر رہے تھے ان کا حلیہ کوئی مذہبی حلیہ اتنا نہیں تھا، کوئی مذہبی شخصیت نہیں دکھتے تھے. تو اب جب خود ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا وجہ ہے ایسا کرم آپ پر، کہتے بس ہر وقت میری زبان پر درود پاک رہتا ہے. اور اس وقت مفتی قاسم صاحب نے ایک جملہ کہا تھا جو کہتے ہیں نا دل میں اتر گیا. انہوں نے فرمایا کہ درود پڑھنے والے کو خوب نوازا جاتا ہے. ایسی عنایتیں ہوتی ہیں، ایکسٹرا آرڈنری ان کے راستے کھلتے ہیں جو درود کثرت سے پڑھتے ہیں. اے میرے طلباء، ایسا تو نہیں کہ عام لوگ ہم سے زیادہ درود پڑھ رہے ہوں. ہم مذہبی بھی کہلائیں، ہم طلباء بھی کہلائیں، ہم علماء بھی بن رہے ہیں، مگر میری اور آپ کی زبان پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی کتنی بار آتا ہے؟ ہم درود دن میں کتنی بار پڑھتے ہیں؟ اچھا، بیان جب بھی کرتے ہیں میں اور آپ، ہم سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہیں، لیکن وہ فضیلت سن کر شاید بہت ساروں نے، مجھے ایک صاحب ملے بہت عرصے بعد ملاقات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بار بیان سنا تھا ایک مبلغ دعوت اسلامی کا، انہوں نے 1000 بار درود پاک کی فضیلت کا بیان کیا کہ جو 1000 بار درود پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے. کہتے وہ دن ہے، آج کا دن ہے، روزانہ 1000 بار درود پڑھ رہا ہوں. میں سوچتا رہا یار جس مبلغ نے بیان کیا تھا وہ خود پڑھتا ہے. یہ میرے اور آپ کے لیے چوٹ کرنے والی بات ہے نا. تو ہم سوچیں ہمارا اور کام کیا ہے؟ جتنے طلباء ہیں یہاں پر، جتنے جامعۃ المدینہ میں، ہم آئے کس لیے گھر بار چھوڑ کر؟ دین سیکھنے، عمل کرنے، نیک بننے، جنت حاصل کرنے، اللہ کو راضی کرنے. جب زندگی کا مقصد یہ بنایا ہے تو پھر جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کا نام نامی زبان پر اگر کم آتا ہے، انہی پر درود ہم کم پڑھتے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی بہت بڑی چیز ہم مس کر رہے ہیں. آئیے میں بھی نیت کرتا ہوں، ایک بار پھر آپ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے. وقت نکالیں گے تو نکل آئے گا، اور عادت پڑ گئی نا ماشاءاللہ. میں ایک شخصیت کو جانتا ہوں، کاروباری آدمی ہے، اور میں جب بھی ان سے ملا، ان کے ساتھ ٹریول بھی رہا مدنی قافلوں میں نے دیکھا وہ چاہے گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوں یا کچھ بھی کر رہے ہوں، جتنی دیر وہ ہم سے بات کرتے ان کی بات زبان پر ہم سے گفتگو ہوتی، لیکن جب وہ خاموش ہوتے تو ان کی زبان پر درود ہوتا. ان کے ہاتھ میں تسبیح ہر وقت ہوتی تھی. تو میں نے ایک بار پوچھ لیا، میں نے کہا آپ کتنی بار درود پاک پڑھتے ہیں؟ سمجھ آ رہی تھی تو پہلے تو وہ ہچکچائے، پھر جب تھوڑا سا میں نے عرض کیا تو بتایا میں روزانہ 12000 بار درود پاک پڑھتا ہوں. کروڑوں پتی آدمی، بہت بڑا بزنس، لیکن یہ ہم سب کے لیے تو بہت بڑا جس کو کہنا چیلنج ہے نا کہ یار عام افراد، کاروبار کرنے والے، نارمل دنیا دار نظر آنے والے، یہ نبی پاک کی بارگاہ میں اتنی بار حاضری دے رہے ہیں. ہاں یہ حاضری نہیں تو کیا ہے؟ کیا وہ حدیث ہم نے نہیں سنی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا خلاصہ ہے کہ جب کوئی بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے فرشتہ اس کا نام، اس کے والد کا نام مجھ تک پہنچاتا ہے. یعنی ہر درود میری اور آپ کی حاضری ہے بارگاہ رسالت میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر کیوں نہ روز حاضری لگائیں؟ تو ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، اس بات پر ایکسٹرا توجہ دینی ہے. بعض اوقات کچھ کام ایسے کرنے میں ہم لگ جاتے ہیں کہ بڑی بیسکس چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. زندگی ویران ہے اس کی جس کی زندگی میں یاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں، جس کی زندگی میں درود پاک کی چاشنی نہیں. اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. نیت کریں انشاءاللہ پابندی سے درود پڑھیں گے انشاءاللہ. آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج جو موضوع میں لے کر حاضر ہوا ہوں میرے طلباء کے لیے، میرے اساتذہ کے لیے، جامعۃ المدینہ سے بالخصوص تعلق رکھنے والوں کے لیے اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، جس میں ہماری کمی رہ گئی ہے. ایسا فیل ہوتا ہے کہ اس طرف تھوڑی توجہ کی کمی ہے. پہلے واقعہ بڑا ہی ایمان افروز
دل کو چھو لینے والا واقعہ سنتے ہیں اور پھر مزید انشاءاللہ اس پر کچھ مدنی پھول عرض کرتا ہوں کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک بار قحط پڑ گیا، مدتوں بارش نہیں ہوئی تھی، لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، بارش نہ ہو تو اناج بھی نہیں اگتا، مویشی بھی پیاسے ہو جاتے ہیں، لوگ بھی پیاسے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کی کہ حضور کرم کیجئے اور بارش نہیں ہو رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا چلو مل کر چلتے ہیں اور سب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ 70,000 کے قریب لوگ آپ کے ساتھ جمع ہو گئے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع کی، بڑے میدان میں جمع ہوئے تھے، خوب دعا کی، بڑا گر گڑائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رکت کا عالم ہی کچھ اور تھا، کہتے ہیں یا اللہ ہمیں بارش سے نواز دے، ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش برسا دے، چھوٹے چھوٹے بچے، بے زبان جانور، بوڑھے بیمار سبھی تیری رحمت کے امیدوار ہیں، اے اللہ تو کرم کر اور اپنے دامن رحمت میں ہمیں جگہ دے اور بارش برسا۔ آپ دعا کرتے رہے، ایک بادل کا ٹکڑا بھی نہیں آیا، بارش تو دور کی بات ہے، دھوپ مزید تیز ہو گئی۔ آپ حیران، کلیم اللہ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا تیری بارگاہ میں ہم سب دعا کر رہے، کرم کر، دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ ارشاد باری ہوتا ہے، سنیے گا میرے میٹھے اسلامی بھائیو، کہ اے موسیٰ تمہارے درمیان ایک ایسا شخص ہے جو گزشتہ 40 سالوں سے مسلسل میری نافرمانی کر رہا ہے، کنٹینیو، اور گناہوں پر مصر ہے۔ اے موسیٰ اگر آپ لوگوں میں اعلان کر دیں کہ وہ لوگوں سے نکل جائے تو پھر بارش ہو جائے گی، بارش اسی گناہگار کی وجہ سے رکی ہوئی ہے، اگر وہ مجمع سے باہر نہ نکلا تو بارش نے نہیں ہونا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا میں کمزور سا بندہ ہوں، 70,000 لوگ ہیں، سب تک میری آواز کیسے پہنچے گی؟ ابھی تو مائک لگا ہے نا، اگر ہو سکتا ہے اس وقت 70,000 سے زیادہ مسلمان مجھے سن رہے ہوں، دیکھ رہے ہوں، لیکن اس وقت تو مائک وغیرہ کا نظام تو نہیں تھا، تو یا اللہ میں کیسے ان 70,000 لوگوں تک آواز پہنچاؤں؟ ارشاد باری ہوتا ہے کہ اے موسیٰ تیرا کام آواز دینا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ندا لگائی، آواز لگائی کہ اے رب کے گناہگار اور نافرمان بندے جو گزشتہ 40 سال سے اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے اور اس کو دعوت غضب دے رہا ہے، لوگوں میں سے باہر آ جا، تیرے ہی کالے کرتوتوں کی پاداش میں ہم باران رحمت سے محروم ہیں۔ آپ نے یہ ندا لگا دی۔ اب وہ گناہگار بندہ سمجھ تو گیا جو اس مجمع میں موجود تھا کہ یہ بات مجھ سے ہی ہو رہی ہے۔ پہلے اس نے دائیں دیکھا، پھر اس نے بائیں دیکھا کہ شاید کوئی اور نکلے، پورے مجمع سے کوئی نہ نکلا۔ اب اس نے سمجھ لیا کہ میں نہیں نکلوں گا تو بارش نہیں ہوگی، اور میں نکلوں گا تو ایوری بڈی نو، ہر بندے کو پتہ چل جائے گا کہ 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کرنے والا میں ہی ہوں۔ اب اس بندے نے کام کیا، مگر انوکھا کام کیا۔ اس نے چادر کے اندر منہ ڈالا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، اے رب کریم میں 40 سال سے تیری نافرمانی کر رہا ہوں، تو کتنا کریم ہے، کیسا رحم والا ہے، تو مجھے مہلت دیتا رہا۔ اے میرے رب عز و جل میں یہاں تیرا فرما بردار بندہ بن کر آیا ہوں، میری توبہ کو قبول فرما لے، آج مجھے رسوائی سے بچا لے، اگر آج میں مجمع سے نکلا تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ میں ہی وہ گناہگار ہوں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس بندے نے کوئی نیکی کرنا شروع نہیں کی، بس سچی توبہ، ندامت، شرمندگی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض معروض۔ اب کیا ہوا؟ اچانک بادل آئے اور موسلا دھار بارش برسنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران، عرض کرتے مولا بندہ تو کوئی باہر نہیں نکلا، بارش کیسے ہو گئی؟ ارشاد باری ہوتا ہے اے موسیٰ جس بندے کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی اب میں نے اسی کی وجہ سے بارش کو برسایا ہے، کیونکہ میرے اس بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے، اس نے توبہ کر لی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ اب تو مجھے اس شخص سے ملا دے، تیرا فرما بردار بندہ بن گیا جس کی وجہ سے تو نے بارش کی ہے۔ اللہ غنی، ارشاد کیا ہوتا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے اے بندہ میں نے اس کو اس وقت رسوا اور ذلیل نہیں کیا جب وہ میرا نافرمان تھا، گناہ گار تھا، اب تو اس نے توبہ کر لی ہے، اب میں اسے کیسے رسوا کروں گا، اب میں تجھے کیسے اس سے ملاقات کروا دوں، تجھے پتہ چل جائے گا کہ وہ کون ہے۔ اے موسیٰ میں اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھوں گا، اس کی عزت بچانا میرا کام ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب بتائیے اس واقعے کو سن کر کیا سیکھنے کو ملا؟ کتنا کریم ہے ہمارا مولا، کتنا رحیم ہے ہمارا پروردگار۔
وہ ہمارے عیبوں کو چھپانا چاہتا ہے، وہ ہماری خطاؤں سے درگزر کرتا ہے. اتنی نافرمانیاں، اتنی خطائیں ہیں کہ پھر بھی نہ رزق روکتا ہے نہ نعمتیں روکتا ہے. لوگ عزت کرتے ہیں مگر ہم جانتے ہیں نا ہم کتنے برے ہیں. اللہ کتنا کریم، کتنا رحیم، لیکن ہم اپنے رب سے کتنا پیار کرتے ہیں، ہم اپنے رب سے کتنی محبت کرتے ہیں. محبت کرنے والا تو جرم نہیں کرتا، محبت کرنے والا تو نافرمانی نہیں کرتا. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، وہ کریم کتنا اپنے بندوں پر مہربان ہے. دنیا میں ہم کسی کی ایک بار بات نہ مانیں. دیکھیں نا، ہمارے یہاں ناظم بھی ہوتے ہیں، ہمارے یہاں استاد بھی ہوتے ہیں، ہمارے مجلس کے اراکین بھی ہوتے ہیں. ہم چلیں آپ کو آپ کے شعبے کے متعلق سمجھاتا ہوں کہ جب ناظم صاحب کی کوئی بات آپ نہ مانیں، ایک بار نہ مانیں، 2 بار نہ مانیں، 3 بار نہ مانیں، تو کوئی نہ کوئی کارروائی ہوتی ہے نا. استاد صاحب کی بات نہ مانیں، اپنے درجے کے ڈسپلن پہ نہ چلیں تو پھر کوئی کارروائی ہوتی ہے. ہر شعبے کا، ہر انسٹیٹیوٹ کا، ہر ادارے کا ایک اصول و ضوابط ہوتے ہیں. آپ ان کی بات نہ مانیں تو کوئی نہ کوئی تادیبی کارروائی ہوتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں ہم کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں. ایک بار توبہ کر لیں، رب سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، عزتیں عطا فرما دیتا ہے. ابھی تو ہم نے پکی دوستی لگائی نہیں ہے، پھر بھی ہمارے عیب چھپائے رکھے ہیں. اگر دوستی اس سے ہو جائے، اگر اس کی یاد میں ہمارا دل معمور ہو جائے تو سوچیں ہم کہاں پہنچ جائیں گے. بالکل اسی طرح کی بات گناہ گاروں پر وہ کیسا مہربان ہے، نیکوکاروں کی تو بات چھوڑے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک بار آپ دریا کے کنارے، دریائے نیل کے ساحل پر کسی سوچ میں مگن تھے، جا رہے تھے. آپ نے اچانک دیکھا کہ ایک بچھو وہاں سے گزرا بڑی تیزی کے ساتھ. آپ ذرا متوجہ ہوئے کہ یہ بچھو کہاں جا رہا ہے، بڑا زہریلا جانور ہے. آپ نے دیکھا کہ وہ بچھو چلتے چلتے ساحل کے کنارے جا کے کھڑا ہو گیا. اب بچھو جو وہ تیر نہیں سکتا، تو اب ایک مینڈک جو ہے وہ دریا کے کنارے نمودار ہوتا ہے اور وہ بچھو اس مینڈک پر سوار ہو گیا. اب تو اور عجیب بات ہو گئی کہ دیر از سم تھنگ اسپیشل. آپ غور سے دیکھنے لگے تو وہ بچھو جو ہے، وہ جو مینڈک ہے، وہ دریا کو کراس کرنے لگا. آپ ساتھ ساتھ چلنے لگے کہ دیکھوں ماجرا کیا ہے. تو اس مینڈک نے اس بچھو کو پورا دریا پار کروایا. وہاں بچھو ساحل پہ اتر گیا، ٹرانسپورٹیشن ہوئی باقاعدہ. آپ حضرت ذوالنون مصری حیران. جب اس دوسرے کنارے پر گئے تو دیکھا بچھو چلتے 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 ایک ایسی جگہ پر گیا کہ جہاں ایک شخص بے ہوش پڑا ہے، مدہوش پڑا ہے، اور اس کے سینے پر ایک سانپ، بڑا سا اژدہا وہ بیٹھا ہوا ہے اور مارنے کو ہے اسے. کہ اس بچھو نے جا کر انٹرسپٹ کیا، اسے روکا اور اب اس سانپ کو ڈنک مار کر سانپ کو مار دیا اور بچھو چلا گیا. حضرت ذوالنون مصری سمجھ گئے. آپ نے یہ ازیوم کیا، آپ نے یہ سوچا کہ یہ شخص اللہ کا بہت نیک آدمی ہے، جب بھی تو اس کی حفاظت کے لیے اس پر سانپ نے حملہ کیا، اللہ نے بچھو بھیجا، بچھو کو مینڈک نے پوری دریا پار کرائی، تو اس کی حفاظت کا انتظام کیسا کیا؟ آپ نے کہا اللہ کا ولی ہے، چلو اس کے قدم چوم لیتے ہیں. حضرت ذوالنون مصری خود زمانے کے ولی ہیں، مگر کہا کہ اتنا نیک آدمی، چلو اس کے پیر چومتے. جب آپ قدم چومنے کے لیے آگے بڑھے تو شراب کی بو آئی. آپ پیچھے ہٹ گئے. جب آپ پیچھے ہٹے تو آپ نے کہا شراب پینے والا. تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، غیب سے ندا آئی کہ اے ذوالنون حیران کیوں ہوتا ہے، یہ بھی ہمارا ہی بندہ ہے. اگر اللہ عز و جل صرف نیکوکاروں ہی کی حفاظت فرمائے گا تو گناہ گاروں کی حفاظت کون کرے گا؟ ہائے ہائے ہائے. حضرت ذوالنون مصری نے جب یہ سنا تو وجد میں آ گئے اور کافی دیر تک اللہ کی یاد میں گم ہو گئے. اب سورج غروب ہونے لگا، اب وہیں بیٹھے رہے. ٹھنڈی ٹھنڈی جب ہوائیں چلیں تو وہ جو شرابی تھا اس کا نشہ اترا اور وہ اٹھا، شراب کے نشے سے بیدار ہوا. اس نے آنکھیں کھولی تو سامنے حضرت ذوالنون مصری کو دیکھا تو حیران ہو گیا. اللہ کے ولی میرے قریب، میں شرابی. تو کہا حضور آپ کیسے یہاں پر؟ آپ نے کہا مجھے بعد میں دیکھنا، پہلے سانپ کو دیکھو. اب جب سانپ کو دیکھا اور ڈر گیا. پھر آپ نے بتایا کہ تم ہو کون یہ تو بتاؤ. اس نے کہا حضور میں تو ایک شرابی آدمی ہوں، گناہ گار آدمی ہوں. آپ نے فرمایا اور اس کو پورا واقعہ سنایا کہ دیکھو یہ سانپ تمہیں مارنے آ رہا تھا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہاری حفاظت کا انتظام کیا. اب وہ شخص رو پڑا، اپنے منہ پر مٹی ملنے لگا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگا کہ مولا میں اتنا بڑا گناہ گار اور تو نے پھر بھی میری حفاظت کا یوں انتظام کیا، مجھ جیسے گناہ گار پر اتنی مہربانی. اے میرے میٹھے اسلام، وہ کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ وہ کہتا ہے اگر وہ ذات اپنے گناہ گاروں پر اتنی کرم فرما ہے تو نیکوکاروں کو کیسا نوازتی ہوگی. بس اس نے ٹھان لی کہ اب میں نے اللہ کا پسندیدہ بندوں میں شامل ہونا ہے. عبادتیں کرنے لگا، ریاضتیں کرنے لگا، جنگل کی طرف چلا گیا.
اتنا بڑا مرتبہ پایا کہ وہ اگر دور سے بھی کسی بیمار کو دم کر دیتا تو اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا. شرابی، اس کی زندگی میں یہ ریولوشن آیا. اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، میں نے آپ کو 2 واقعات سنائے ہیں، اور یہ باتیں میرے طلباء کے لیے، میرے اساتذہ کے لیے نئی نہیں ہیں. یوں سمجھیے کہ مزید دل کے دروازے پر دستک دینے آیا ہوں. میں اپنے طلباء، اپنے اساتذہ، بالخصوص جامعۃ المدینہ سے تعلق رکھنے والوں کو کچھ دوبارہ عرض کرنے آیا ہوں کہ سارا جہان، ساری دنیا ہمیں بڑا نیک سمجھتی ہے کہ یہ کتنے اچھے لوگ ہیں، صرف جامعہ میں ہوتے ہیں، صرف پڑھائی کرتے ہیں، اللہ رسول کی باتیں پڑھتے ہیں. لیکن کیا ہمارا اسٹینڈرڈ اللہ سے محبت کا اتنا بلند ہے؟ کیا رب عز و جل سے تعلق ہمارا اتنا مضبوط ہے؟ کیا ہمارے اعمال اس درجے کے ہیں؟ کیا ہم اپنے رب عز و جل کی نافرمانی سے بچتے ہیں؟ دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے میں گناہ نہ کروں کہ یار گناہ کروں گا تو جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا، گناہ کروں گا تو آگ جلا لے گی، یہ گناہ کروں گا تو آنکھ میں جو ہے وہ جہنم کی آگ ڈال دی جائے گی. ایک یہ ہے کانسیپٹ، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے بھی لوگ گناہ سے بچتے ہیں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ بندہ اللہ کی محبت میں گناہ چھوڑ دے کہ جتنا کریم میرا پروردگار ہے میں اس کی نافرمانی کروں. دیکھیں آپ کی زندگی میں ایسا ضرور ہوا ہوگا، ایک استاد صاحب وہ ہوتے ہیں جن سے ڈر لگتا ہے کہ یار سبق نہیں سنایا تو ٹھیک کر دیں گے، ہیں؟ ناظم صاحب بھی بعض اوقات ایسے ہو جاتے ہیں. اور ایک استاد صاحب وہ ہوتے ہیں جن سے پیار ہو جاتا ہے کہ یار ان کا سبق نہیں چھوڑوں گا، ہیں، ان کی بات ضرور مانوں گا. فرق ہے نا، بات دونوں کی آپ مان رہے ہوتے ہیں، ایک کی خوف سے مان رہے ہوتے ہیں، ایک کی محبت سے مان رہے ہوتے ہیں. مزہ یہ کہ میں اپنے کریم مولا سے محبت کرنے لگ جاؤں. میں کیوں گناہ کروں جو میرے رب کو پسند نہیں ہے؟ مجھ پر اتنا مہربان میرا مولا. آپ نے 2 واقعات سنے نا کہ شرابی کی حفاظت کرنے والا بھی وہ رب ہے، اور دوسری طرف 40 سال سے گناہ کرنے والے کی ایک پکار کو سن کر اس کے سارے گناہ معاف کرنے والا بھی رب ہے. آپ نے واقعہ بھی سنا ہوگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار جا رہے ہیں، راستے میں ایک شرابی ہے، ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے. حضرت عمر نے سوال کر لیا، بتاؤ یہ کیا ہے؟ ریڈ ہینڈ، رنگے ہاتھوں گرفتاری تھی نا، شراب کی بوتل ہاتھ میں، اور حضرت عمر کا جلال آپ جانتے ہیں. اس بندے نے کیا کیا؟ اس بندے نے کہا حضور سرکہ ہے. کہنے کے بعد دل ہی دل میں، زبان سے بھی کچھ نہیں کہہ رہا کیونکہ حضرت عمر سامنے کھڑے ہیں، کہا یا اللہ آج بچا لے، اے مولا آج ذلیل ہونے سے بچا لے، تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اب شراب نہیں پیوں گا، بس امیر المومنین کے سامنے میں ذلیل نہ ہو جاؤں. ذرا رب عز و جل کی کرم نوازی تو دیکھو یار، زبان سے کچھ نہیں کہا ہے، اپنے دل میں اپنے رب کو پکارا ہے. یہ وہ کریم مالک ہے جو سچی توبہ اور وہ دل سے پکارے بندہ. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بوتل دکھاؤ، بس اللہ سے عرض معروض ہے، بس مالک آج بچا لیجیے، آج ذلیل نہ ہو جاؤں، بس اب نہیں پیوں گا مالک شراب، ختم. اس بندے نے ڈرتے لرزتے ہاتھوں سے جب وہ شراب کی بوتل حضرت عمر کے قریب بڑھائی تو اس میں سرکہ بن چکا تھا. یہ ہے میرا مالک. اس مالک سے میں پیار نہ کروں، اس رب عز و جل سے میں محبت نہ کروں، میں اس کو ناراض کرنے والے کام کروں. ذرا سوچیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہماری عقل کیا کہتی ہے؟ دنیا میں کوئی میرے ساتھ، آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے، میرے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ کسی نے مجھے بڑا اچھا تحفہ دیا، یا میرے کبھی مصیبت میں ایک بار زندگی میں کوئی کام آیا، مجھے قرضہ دے دیا، مجھے گھر بنا دیا، میرے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کیا. ساری زندگی میری تمنا ہوتی ہے کہ یار یہ بندہ مجھ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیوں یہ بڑا مہربان ہے، میرا خیال رکھا تھا اس نے، ایک بار مصیبت میں کام آیا تھا. ارے جو تمہیں ایک بار کام آ جائے تم اسے ناراض نہیں ہونے دیتے؟ جو رب اتنی عطائیں فرمائے اسے ناراض کرتے ہو، اس کی نافرمانی کا خیال نہیں آتا. آج میں ناظم صاحب سے ڈرتا ہوں کیونکہ وہ دیکھ لیں گے تو فلاں میرے لیے مشکل آ جائے گی. آج میں استاد صاحب کو سبق سنانے کے لیے تیاری کرتا ہوں کیونکہ استاد صاحب کو سبق نہ سنایا تو درجے میں ذلیل ہو جاؤں گا. اللہ کو جواب دینے کا کوئی خیال نہیں آتا. اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا کیوں آج نہیں پوچھ رہا وہ رب عز و جل؟ تو کیا ایک دن نہیں آئے گا جس دن ہم سب کو جواب دینا پڑے گا؟ مجھے اور آپ کو اس دن سے ڈرنا چاہیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. قرآن سورہ یاسین میں واشگاف الفاظ میں وہ اعلان کر رہا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اس آیت کی تفسیر کو پڑھو تو صحیح. صاحب بحر شریعت نے جب قیامت کا نقشہ پہلی جلد میں کھینچا وہاں لکھا ہے انہوں نے کہ جب یہ لائنیں الگ ہوں گی
تو استاد، جی ہاں استاد مجرموں کی جب لائن میں کھڑا رہے گا اور شاگرد جب نیکوکاروں کی لائن میں ہوگا تو استاد سے پوچھے گا استاد صاحب آپ کدھر؟ یہاں مسجد کے امام مجھے سن رہے ہوں گے، جب امام مجرموں کی لائن میں ہوگا اور مقتدی نیکوکاروں کی لائن میں امام صاحب سے پوچھے گا امام صاحب آپ ادھر کدھر؟ آپ تو ہماری نمازیں پڑھاتے تھے۔ جب واز کرنے والا، جب مبلغ، جب دین کی دعوت دینے والا مجرموں کی لائن میں ہوگا اور اس کا درس اور اس کا بیان سن کے نیک بن جانے والا نیکوکاروں کی لائن میں اسے کہے گا کہ حضرت آپ ادھر کدھر؟ آپ کا تو بیان سن کے میں نمازی بنا تھا، آپ کا بیان سن کر میں نے بے حیائی چھوڑی تھی۔ اس دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس دن سے ڈریے۔ اس دن کی شرمندگی ہم کیسے سہ سکیں گے؟ خدا را اس سے بڑا محروم کون ہوگا؟ میں یہ سوچوں کہ یار میں نے جوانی کے کئی سال، میں آپ سب سے بات کر رہا ہوں، آپ اتنے خوش نصیب ہو کہ آپ نے جوانی کے کئی سال، 8 سال 10 سال گھر بار چھوڑا، دنیا داری چھوڑی اور جامعۃ المدینہ اور علم دین کو اپنایا، مگر اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا کہ جامعۃ المدینہ میں آ کر بھی رب کے نافرمانوں میں شامل رہا، گناہ نہیں چھوٹے ہیں۔ ٹھیک ہے مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، مگر اسے تو خبر ہے نا کہ میں کتنا برا ہوں، اسے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں۔ اے مولا تو عیبوں کو میرے چھپا یا الہی۔ پر توڑی ہے سیاہ نے دبایا، نفس و کمر توڑی اسیاں نے دبایا، نفس و شیطان نے نہ کرنا حشر میں رسوا، کرنا حشر میں پرسش میری ہو، بے سبب بخشش اللہ نہ کرے نا حشر میں پرسش بخشش نہ کرنا حشر میں رسوا، میرا رکھنا بھرم مولا۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جوانی جو ہے نا شیطان اس میں بڑے وار کرتا ہے۔ وہ کب چاہے گا میں نیک بن جاؤں، وہ کب چاہے گا ہم اچھے ہو جائیں، اللہ کے فرما بردار بن جائیں، ہم علماء بن جائیں، عالم با عمل بن جائیں۔ اس نے تو چاہنا یہی ہے کہ کتابیں پڑھنی ہو تو پڑھتا رہے مگر دل گندا رہے، علم حاصل کرنے والوں میں شامل بھی رہے مگر عمل کا دور دور تک پتہ نہ ہو۔ لکھتے ہیں نا، شاعر لکھتے ہیں نا، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کی لینا، تسبیح پڑھ کے ہو علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا کی لینا، علم نو پڑھ کے ہو۔ خدا را اپنے اندر عمل کو بیدار کیجئے، اپنے رب سے محبت کیجئے۔ اے نوجوانوں سنو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نوجوانوں کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے اذا رأیتم شابا یاخذ بزی المسلم بتقصیرہ وتشمیرہ فذاک من خیارکم۔ آقا فرماتے جب تم کسی ایسے نوجوان کو دیکھو جو تنگی اور خوشحالی ہر حال میں اسلام کے طور طریقے کو اپنائے رہے تو وہ تمہارے بہترین لوگوں میں سے ہے۔
تنگی ہو جب بھی اسلام کا صحیح طریقہ اپنایا ہوا ہو، خوشحالی ہو تو بے حیائی بدکاری نہ ہو۔ اب ہمارا حال کیا ہے؟ جامعہ میں ہیں تو باعمل نظر آ رہے ہیں، کیا ہم اکیلے میں بھی ایسے ہوتے ہیں؟ کیا جب چھٹی ہو جاتی ہے اپنے گھر جاتے ہیں تب بھی ایسے ہوتے ہیں؟ ذرا غور کریں۔ یہ مدنی انعامات ہے نا، یہ ہمارے لیے بڑی پیاری لگام ہے۔ اے کاش ہماری خلوتیں، ہماری جلوتیں ہمارے جامعہ میں ہونا یا باہر ہونا، سب اللہ کرے کہ اللہ کی رضا والے کاموں میں رہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث سنیے۔ آقا فرماتے بے شک اللہ عز و جل اس 20 سالہ نوجوان کو پسند فرماتا ہے جو کمزوری اور تواضع میں 80 سالہ بوڑھے جیسا ہو، اور اس 60 سالہ بوڑھے کو پسند نہیں فرماتا جو چال ڈھال میں 20 سالہ نوجوان جیسا ہو۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیو، ایک اور جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے خیر شبابکم من تشبہ بشیوخکم، تمہارے نوجوانوں میں بہترین نوجوان وہ ہیں جو اپنے بزرگوں سے مشابہت اختیار کریں۔ حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں یعنی سیرت میں مشابہت اختیار کریں نہ کہ صورت میں، یعنی نوجوانوں پر علم کا وقار بردباری والا ہو، اطمینان اور گھٹیا کاموں سے بچنے کے باعث حاصل ہونے والی پاکیزگی غالب رہے، اور وہ اپنی جلد بازی، بد اخلاقی، کھیل کود اور بچوں والی حرکتیں کرنے کے باعث اٹھانے والے نقصان کو روک سکے، تاکہ دنیا میں اللہ عز و جل کی حفاظت اور قیامت میں عرش کا سایہ نصیب ہو۔ مزید فرماتے ہیں کہ نوجوانی بھی جنون کی ایک قسم ہے۔ اس حدیث پاک میں نوجوانوں کے لیے بردباری اور اطمینان کی ترغیب ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، ہم نوجوان ہیں، ہم میں سے بہت بڑی تعداد جوانوں کی ہے۔ یہ جوانی اس لیے نہیں کہ گناہ کیے جائے، یہ جوانی اس لیے نہیں کہ رب کو ناراض کیے جائے، ہمیں چیلنج لینا ہے۔ یہ جوانی کی عبادت اولیاء کرام کا شیوا ہے۔ شیطان یقیناً بڑے حملے کرتا ہوگا، مگر ہم نے شیطان کے خلاف جنگ لڑنی ہے، اسے کامیاب نہیں ہونے دینا۔ میں دوبارہ وہی بات یاد کرواؤں گا کہ اس سے بڑا محروم اور بدنصیب کون ہوگا؟ سر پر امامہ بھی ہے، چہرے پر داڑھی بھی ہے، سنت و بھرا لباس بھی ہے، سامنے کتابیں بھی ہیں، ہمارا داخلہ جامعۃ المدینہ میں بھی ہے، اور اللہ راضی نہیں ہے۔ نامہ اعمال میں گناہ زیادہ ہیں۔ میں امام غزالی کا ایک قول پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا۔ آپ تو ابھی اس عمر میں نہیں پہنچے، لیکن کئی ایسے سن رہے ہوں گے مجھے جو اس عمر میں پہنچ گئے ہوں گے، لیکن ڈرانے کے لیے سب کے لیے۔ امام غزالی فرماتے جس کی عمر 40 برس ہو گئی اور اس کے گناہ اس کی نیکیوں سے زیادہ ہیں تو وہ جہنم میں جانے کی تیاری کرے۔ غور کیجئے۔ اسی طرح میں اور آپ سوچیں نا کہ میرے گناہ زیادہ ہیں، یہ میری نیکیاں زیادہ ہیں۔ بس کبھی کبھی تو اللہ کی جب کرم نوازی کی باتیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو جی چاہتا ہے ایسے کریم مولا کا میں بندہ ہوں جو اس قدر مہربان، پھر بھی میں اسے ناراض کروں، پھر بھی میں اس کی نافرمانی کروں۔ کیسی عاجزی اسے پسند ہے، کیسی انکساری اسے پسند ہے کہ حضرت سیدنا کعب الاحبار رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 2 آدمی مسجد کی طرف چلے، ایک تو مسجد میں داخل ہو گیا مگر دوسرے پر خوف خدا طاری ہو گیا، باہر ہی بیٹھ گیا اور کہنے لگا میں گناہ گار اس قابل کہاں کہ اپنا گندا وجود لے کر اللہ کے پاک گھر میں داخل ہو سکوں۔ مسجد میں داخل نہیں ہوا۔ اللہ عز و جل کو اس کی یہ عاجزی اتنی پسند آئی کہ اس کا نام صدیقین میں لکھ دیا گیا۔ مگر کیا میرے اور آپ کے اندر عاجزی ہے؟ ہم تو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگے ہیں۔ ہمیں تو یہ عام لوگ، بغیر داڑھی والے، بغیر سنت و لباس والے، یہ عام سے لوگ، ہم ان سے اپنے آپ کو بہت بہتر سمجھنے لگ گئے۔ تکبر پھر اور کس شے کو کہتے ہیں؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کو عاجزی پسند ہے، انکساری پسند ہے، اپنے آپ کو گناہ گار سمجھنا یہ اولیاء کرام اور بڑے لوگوں کا، ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا۔ مگر آج دل کے کسی گوشے میں ہم سیٹسفائی ہو نظر آتے ہیں، ہم مطمئن نظر آتے ہیں کہ میں تو جناب نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں تو جناب دین سیکھ رہا ہوں، بڑی اچھی باتیں ہیں، مگر کیا اور گناہوں سے ہم بچ رہے ہیں؟ میں گناہوں کا تذکرہ نہیں کروں گا، لیکن آپ سمجھدار مجھے سن رہے ہیں، خود چیک کر لینا، میری آنکھیں حرام سے بچ رہی ہے کہ نہیں، میرے کان حرام سے بچ رہے ہیں کہ نہیں، میری زبان حرام سے بچ رہی ہے کہ نہیں، میرے دل کے خیالات پاکیزہ ہیں یا کہاں جا رہا ہے یہ خیال؟ خود اپنے آپ سے پوچھیں۔ ہماری نمازوں کا حال کیا ہے؟ کیا خشوع و خضوع اپنی نماز میں پاتے ہیں کہ نہیں؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کریم کی کس قدر مہربانی ہے۔ دنیا میں کوئی ایک بار گناہ کرے، جرم کرے، مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ ایک بار ہم ساؤتھ افریقہ میں تھے،
تو وہاں ساؤتھ افریقہ میں جب کسی کو ریزیڈنس پرمٹ، ورک پرمٹ جس کو کہہ لیں، کسی ملک کا اقامہ جس کو کہا جاتا ہے، وہ بنوانا ہوتا ہے تو پولیس سے کلیئرنس سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے کہ اس بندے نے کوئی جرم تو نہیں کیا. تو بتایا کہ ایک بہت کروڑ پتی آدمی، بہت بڑا بیپاری ہے، اس کا پرمٹ نہیں بنتا. کیوں نہیں بنتا بھائی؟ پرمٹ اس لیے نہیں بنتا کہ وہ جب بھی پرمٹ بنانے کے لیے پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ لینے جاتا ہے تو اس کا ایک جرم لکھا ہوا آ جاتا ہے. وہ جرم بڑے عجیب و غریب بات تھی. وہ بندہ بتاتا ہے کہ میں ایک بار جنرل اسٹور میں گیا، سپر اسٹور میں گیا، اور وہاں جا کے میں نے کولڈ ڈرنک اٹھائی. آپ کو پتا ہے کہ یہاں بھی اب تو ایسے اسٹور بن گئے کہ جو چاہیے سامان اٹھا لیں اور باہر نکلتے ہوئے پیمنٹ کر دیں، اور جو پیمنٹ نہیں کرتا اور بغیر پیمنٹ کر کے نکلتا ہے تو مشینیں لگی ہوتی ہیں، وہ الارم بجاتی ہیں. کہتا ہے جب میں نے کولڈ ڈرنک کا ڈبہ اٹھایا تو میرے گھر سے فون آیا کہ والدہ کی طبیعت خراب ہے، فوراً ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں، جلدی آ جاؤ. کہتا ہے بدحواسی میں جلدی سے بھاگا باہر کی طرف، لیکن میرے ہاتھ میں کولڈ ڈرنک کا ڈبہ تھا. الارم بج گیا. جب الارم بجا تو مجھے پکڑ لیا گیا کہ تم چوری کر رہے تھے. کہا میں چوری نہیں کر رہا تھا، میری ماں ہاسپٹل میں جانا ہے، مجھے لے کر ایک پیپسی کا ڈبہ یا ایک کولڈ ڈرنک کا ڈبہ میں کیا کروں گا چوری کر کے. لیکن کہا کہ اس کو تھانے لے جایا گیا. اس زمانے میں 200 وہاں کی 200 رینڈ کرنسی فائن، کیونکہ بہت چھوٹی سی معاملہ تھا، 200 رینڈ فائن بھرنا تو بھر دیا اس نے. لیکن وہ ایک کولڈ ڈرنک کے ڈبے پر اب زندگی بھر تھانے میں وہ رپورٹ درج ہے. جب وہ کلیئرنس لینے جاتا ہے اس کو کلیئرنس سرٹیفکیٹ نہیں ملتا کہ نہیں ایک جرم اس بندے نے کیا. جب میں یہ ساری بات سنی نا اس ملک میں، مجھے اللہ کی رحمت یاد آئی کہ دنیا میں چھوٹا سا جرم کرو تو لکھ لیا جاتا ہے، پھر کلیئر نہیں ہوتا، ڈیلیٹ نہیں ہو سکتا. مگر میرے رب کی بارگاہ دیکھو کہ جہاں 70 سال کوئی جرم کرے، ایک بار توبہ کر لے، وہ کریم ساری گناہ سارے جرم سب معاف فرما دیتا. سیدنا انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اور اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے، اور اس کے زمین پر نشانات بھی مٹا ڈالتا ہے. یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ عز و جل سے ملے گا تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس کی طرف سے یعنی اس کے لیے گناہ پر کوئی گواہی نہیں ہوگا. یہ ہے رب کی رحمت. میں دوبارہ اسی بات کو عرض کروں گا، ایک تو عذاب کا خوف ہے، اس خوف سے میں گناہ نہ کروں، اس سے زیادہ اچھا نہیں ہے میں اللہ کی محبت میں گناہ نہ کروں. اللہ سے یقین اور اللہ سے جو تعلق ہے وہ اتنا مضبوط ہو کہ جب گناہ کرنے کا جی چاہے یاد آ جائے کہ میں اپنے رب کا بندہ ہوں، وہ بڑا کریم بڑا مہربان ہے، میں کیوں گناہ کروں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج بس یہی عرض لے کر آیا ہوں. میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا، بس اپنے طلباء سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے ناظمین سے، اپنے جامعۃ المدینہ والوں سے، بالخصوص اور مدنی چینل کے جو ناظرین یہ بیان سنیں سب سے یہ عرض کرنے آیا ہوں کہ ہم سب دیکھیں جو غلطیاں کر رہے ہیں، جو گناہ کر رہے ہیں، جو خطائیں کر رہے ہیں، وہ سب رب کو معلوم ہے. نہ کیجیے، آج توبہ کر لیجیے. حدیث پاک میں آتا ہے نا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو پھر کیوں نہ ہم گناہ سے توبہ کر کے اپنے رب کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں. اور توبہ کرنے والوں کے بارے میں تو کیسی کیسی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں فضیلتیں ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے نا، سارے انسان خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں. اب یہاں اس کی تفصیل علماء نے لکھی. حضرت مفتی احمد یار خان اس حدیث کے تحت فرماتے تمام انسان گناہ گار ہیں، نہ کہ ہر انسان، کیونکہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گناہوں سے معصوم ہیں کہ گناہ کر سکتے ہی نہیں، اور بعض اولیاء رحمہم اللہ المبین محفوظ کے گناہ کرتے نہیں. اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، اب یہاں ایک اور بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ توبہ ہے کیا. حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ بار بار گناہ ہو جانے کے بعد بار بار توبہ کرتے ہیں. جب کبھی آدمی سے گناہ ہو تو فوراً اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرے، مگر توبہ ایسی نہ ہو کہ صرف زبان پر استغفر اللہ اور دل گناہوں پر اڑا رہے. ایسی توبہ تو خود توبہ کی محتاج ہے. آج توبہ تو کرنی ہے لیکن توبہ سچی کرنی ہے. پچھلے گناہوں پر ندامت، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ، اور آج ابھی اسی وقت ان گناہوں کو چھوڑنے کی پکی نیت. پھر دیکھیں انشاءاللہ
کیسی کرم نوازی ہوتی. ہم جو یہ علم کا نور حاصل کر رہے ہیں نا, ایک بڑی وجہ سبق یاد نہ ہونے کی, دل نہ لگنے کی, برکت نہ ملنے کی یہ بھی ہے کہ یہ دل جو ہے نا ایک برتن کی مانند ہے. اب دل میں گندگی بھی ہے اور علم کا نور بھی ہم ڈال رہے ہیں. ایک برتن کے اندر گندگی بھی ہو اور دودھ ڈالیں تو کیا ہوگا اس دودھ کا حال؟ گندگی نکالے تو پھر دودھ خالص رہے گا. پھر دیکھیں ہر حدیث دل میں کیسا نور پیدا کرتی ہے. پھر انشاءاللہ فقہ کی کتابیں پڑھیں گے اور انشاءاللہ آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے ہوں گے. علماء اور اولیاء کی یاد دل میں اور برکتیں لا رہی ہوگی. لیکن بعض اوقات دل میں چونکہ اتنے سارے خیالات, ایسی بری عادتیں پالی ہوتی ہیں کہ یہ علم کا نور بھی ہمیں فائدہ نہیں دے رہا ہوتا. تو ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اور اس کے لیے اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو, ہمیں بڑے پیارے مدنی انعامات عطا کیے ہیں. میرے طلباء اگر سارے کے سارے مدنی انعامات کے عاملین ہو جائیں. ایک تو ہوتا ہے رسم فکر مدینہ, چلے بھائی پیریڈ میں فکر مدینہ ہو رہی ہے اور ہم نے نشانات پر کر لیے, یہ نہیں. غور کریں, مطلب مجھے کوئی کیوں کہے, میں وہی دوبارہ بات کروں گا نا, مجھے کوئی کہے کہ میرا عمل ٹھیک نہیں ہے, میں خود نہیں چیک کر سکتا کہ میں کہاں کھڑا ہوں اپنے رب کی بارگاہ میں, میری کیا حیثیت ہے, میرے اعمال کیسے ہیں. اللہ کرے اگر ہر کوئی اپنا محتسب بن جائے, ہر کوئی اپنے اعمال کا خیال کرنے والا بن جائے تو چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی. اللہ راضی ہو گیا نا, سارے کام آسان ہو جائیں گے. آپ کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی, آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. مگر جس بد نصیب سے رب ناراض ہے وہ کیسے دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے میں کامیاب ہوگا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ سچی آمین آمین. کی تو ہائے ہائے دے دے اللہ مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے اللہ مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے. ہم اپنے رب سے کیوں نہ محبت کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حق تعالی اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے جتنا ایک ماں اپنے بچے پر شفقت کرتی ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو شخصوں کو جہنم سے باہر لایا جائے گا. حق تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جو عذاب تم نے دیکھا وہ تمہارے ہی عملوں کے سبب سے ہے, میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہوں. پھر ان کو دوبارہ جہنم میں ڈالے جانے کا حکم دیا جائے گا. ان میں ایک شخص تو جلدی جلدی دوزخ کی طرف جائے گا اور کہتا جائے گا کہ میں گناہوں کے بوجھ سے اتنا ڈر گیا ہوں کہ اب اس حکم کو پورا کرنے میں کوتاہی نہیں کر سکتا. اور دوسرا کہے گا کہ یا الہی میں نیک گمان رکھتا تھا اور مجھے امید تھی کہ ایک مرتبہ دوزخ سے نکالنے کے بعد دوبارہ دوزخ میں ڈالنا تیری رحمت گوارا نہ کرے گی. تب اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور ان دونوں کو جنت میں جانے کا حکم دے دیا جائے گا. اتنا کریم, اتنا کریم. پیارے آقا فرماتے ہیں اگر تم گناہ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں, پھر تم توبہ کرو تب بھی اللہ عز و جل تمہاری توبہ قبول فرمائے گا. پھر کیوں نہ توبہ کریں, پھر کیوں نہ اس سے دوستی کریں. آئیے بس آج سچی توبہ کرتے ہیں. توبو الی اللہ, توبو الی اللہ, استغفر, توبو الی اللہ, استغفر. رب کریم سے دعا ہے کہ مولا ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا کر دے, ہمیں نیک بنا دے, اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے. ظاہر تو بڑا اچھا ہو گیا مالک, لوگ بھی نیک سمجھ رہے ہیں مولا, مگر تو ہمیں حقیقی معنوں میں مخلص, نیک اور اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے. ہماری خلوتیں بھی اچھی کر دے, ہماری جلوتیں بھی اچھی کر دے. شیطان ہمیں گناہوں میں پھنسا لیتا ہے مالک. آج تیرے دربار میں التجا ہے, نہ جانے کتنے ہزار طلباء اساتذہ ہمارے ساتھ شامل ہیں, ان میں جو تیرا سب سے نیک بندہ ہو اللہ تجھے اسی کا واسطہ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے. ہماری تو راضی ہو گیا مالک تو سب اچھا ہو جائے گا. دنیا راضی ہو اور تو ناراض ہو مالک, ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. اپنے کرم سے آج اپنی دائمی رضا ہمیں عطا فرما دے اور اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے. مٹا دے ساری خطائیں میری, مٹا یا مالک رب
کہ دے بنا یا رب گناہگار ہوں میں لائق جہنم بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یار دے سزا یا رب میں کر کے تو پلٹ کر کرتا گناہ کرتا ہوں حقیقی تو شرف عطا یا رب نہیں ہے نام اتار میں کوئی نیکی نہیں ہے نام بدکار میں کوئی فقط تیری رحمت کا آسرا یا رب فقط ہے تیری رحمت کا آسرا بنا دینے بنانے دے بنا یا رب آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا ہو کرم بہر خاک مدینہ.